کون سا جانور خریدنا ہے؟ تو اس کا جواب واضح ہے کہ جس جانور کی قربانی صحیح ہو وہی جانور خریدا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کس جانور کی قربانی صحیح ہے اور کس جانور کی صحیح نہیں؟ تو اس کے لیے آسان یہ ہے کہ 4 باتیں ہوں گی تو جانور کی قربانی صحیح ہو جائے گی، ان میں سے ایک بات بھی نہیں ہوئی تو قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ 4 شرطیں ہیں، 4 باتیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے جانور کی قربانی صحیح ہونے کے لیے کہ وہ جانور مخصوص جنس کا ہو، یعنی جانور کا حلال ہونا الگ بات ہے اور اس جانور کی قربانی کا صحیح ہو جانا یہ الگ بات ہے۔ جو جانور بھی حلال ہو ایسا نہیں ہے کہ اس کی قربانی صحیح ہے۔ بہت سے حلال جانور ہیں جن کا کھانا حلال ہے لیکن ان کی قربانی صحیح نہیں۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ مخصوص جنس ہو، یعنی اونٹ اونٹنی ہو، یا گائے بیل بھینس ہو، یا بکرا بکری ہو، یا دمبا بھیڑ مینڈا ہو۔ مرغی ہرن وغیرہ کی قربانی جائز نہیں۔ اسی طرح اور بہت سے حلال جانور ہیں ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ ایک شرط ہوئی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ عمر پوری ہو۔ اب عمر کتنی ہو؟ تو اونٹ اور اونٹنی میں شرط یہ ہے کہ 5 سال۔ اگر 5 سال سے گھنٹہ بھر بھی کم ہوا تو قربانی صحیح نہیں ہو۔ اور دوسری گائے بیل بھینس میں گائے بیل بھینس ان کی عمر 2 سال سے کم نہ ہو۔ بکرا بکری ان کی عمر 1 سال سے کم نہ ہو۔ اور دمبا یہ بھی 1 سال کا ہونا چاہیے، البتہ اس میں اتنی گنجائش ہے اگر دمبا ایسا فربا ہے کہ ہے تو 6 ماہ کا، لیکن اگر اس کو 1 سال کے دمبوں میں چھوڑ دیا جائے تو ایسا محسوس ہو کہ یہ بھی سال بھر کا ہے، تو اس صورت میں 6 ماہ کے دمبے کی بھی قربانی جائز ہو جائے گی۔ ہاں 6 ماہ سے کم کی نہیں ہوگی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گنجائش دی تھی۔ یہ عمر کی شرطوں میں ایک بات یاد رکھی جائے کہ 2 دانت ہونا علامت ہے، شرط نہیں۔ شرط عمر کا پورا ہونا ہے، یعنی یہ جو عمریں بتائی ہیں اصل شرط یہی ہے قربانی صحیح ہونے کے لیے۔ 2 دانت ہونا شرط نہیں ہے، وہ صرف علامت ہے۔ کس بات کی علامت ہے؟ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اپنی مخصوص عمر کو پہنچ چکا ہے۔ اونٹ میں 2 دانت کا ہونا علامت ہے کہ اونٹ 5 سال کا ہو چکا ہے، اور گائے بیل بھینس میں 2 دانت کا ہونا علامت ہے کہ یہ 2 سال کا ہے، بکرے میں علامت ہے کہ 1 سال کا۔ اب یہ جو بات بولی کہ 2 دانت کا ہونا علامت ہے شرط نہیں، کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شرط پوری ہو اور علامت نہ پائی جائے تو قربانی صحیح ہے۔ بالفرض آپ نے اپنے گھر میں کوئی بکرا پالا اور آپ کو اس کی جو ہے تاریخ یاد ہے، کس تاریخ کو اس کی ولادت ہوئی تھی، اس تاریخ کے اعتبار سے یہ 1 سال کا ہو چکا، لیکن 2 دانت اس کے ابھی نہیں آئے، تو یہ کہا جائے گا چونکہ عمر پوری ہے جو کہ شرط تھی لہذا قربانی صحیح ہے۔ دانت نہیں بھی آئے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہم چونکہ عام منڈی سے عام طور پہ لوگ عام جگہ سے جانور خریدتے ہیں تو جھوٹ کا بھی امکان ہوتا ہے، تو وہاں جو ہے عمر کا پورا ہونا وہ دانتوں سے دیکھ لیا جاتا ہے کہ 2 دانت کا ہے تو عمر پوری ہو۔ یہ ایک بات، تو 2 شرطیں ہو گئی۔ پہلی شرط یہ تھی مخصوص جنس ہو، دوسری شرط عمر پوری ہو۔ تیسری شرط قربانی صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس قربانی سے مانے کوئی عیب نہ ہو، یعنی اس جانور میں کوئی ایسا عیب نہ ہو جس عیب کی بنا پر اس کی قربانی صحیح نہ ہو۔ عیب سے متعلق
3 اصولی باتیں ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ بہت سارے مسائل سمجھ میں آ جائیں گے۔ پہلا اصول یہ ہے، عیب قلیل معاف ہے، عیب کثیر قربانی سے مانے ہیں۔ یعنی تھوڑا عیب ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، قربانی ہو جاتی ہے، زیادہ عیب ہو قربانی نہیں ہوتی۔ اب تھوڑے زیادہ کو کیسے پہچانیں گے؟ تو ایک طریقہ اس کے پہچاننے کا یہ ہے کہ تہائی تک تھوڑا سمجھا جائے گا، اور تہائی سے جب زائد ہو جائے تو وہ زیادہ سمجھا جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک جانور کا کان کٹا ہوا ہے یا دم کٹی ہوئی ہے، تو اگر ایک تہائی تک کٹا ہوا ہے تو یوں سمجھا جائے گا یہ تھوڑا کٹا ہوا ہے، اور 1/3 سے جب زائد ہو جائے تو یوں سمجھا جائے گا یہ زیادہ عیب ہے۔ تو ایک بات تو یہ اصول، تو بہت سارے مسائل تو آپ بس یہ ذہن میں رکھیں، اس سے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں جی کان چیرا ہوا ہے، جی کان میں سوراخ ہے، تو خود سمجھ لیں کہ 1/3 تک گنجائش ہے، اگر 1/3 تک عیب ہے تو وہ تھوڑا ہے۔ دوسرا ایک اصول یہ سمجھ لیں، ہر وہ عیب جس کی وجہ سے کسی عضو کی جو منفعت ہے وہ ختم ہو جائے، کسی عضو انسانی جو جانور ہے، جانور کے جو اعضاء ہیں تو ان کا جو فائدہ ہے وہ ختم ہو جائے۔ آنکھ کا فائدہ دیکھنا ہے، پیروں کا فائدہ چلنا ہے، تو اگر اس عضو کا وہ فائدہ بالکل ختم ہو جائے، مثال کے طور پہ آنکھ ہے لیکن جانور دیکھ ہی نہیں سکتا، یا دانت ہی نہیں ہے، یا اتنے کم ہیں جس سے چبا نہیں سکتا، چارہ نہیں کھا سکتا، تو کسی عضو کی اگر اس عضو سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ بالکل ختم ہو جائے تو یہ عیب بڑا عیب شمار ہوگا اور اس جانور کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ یہ ایک اصولی سی بات ہے۔ عیب میں تیسرا یہ اصول ذہن میں رکھیں کہ عین قربانی کے وقت، ذبح کرتے وقت اگر جانور میں کوئی عیب پیدا ہو جائے، چاہے زیادہ یہ عیب ہو جائے، تو وہ اس سے قربانی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مثال کے طور پہ قربانی کا جانور ذبح کرتے ہوئے چھری آنکھ میں لگ گئی، آنکھ ضائع ہو گئی، تو عین ذبح کے وقت جو عیب پیدا ہو جائے اس عیب سے کچھ نہیں ہوتا اور وہ عیب معاف ہے۔ تو 3 شرطیں ہو گئی، جانور مخصوص جنس کا ہو، ہر حلال جانور کی قربانی صحیح نہیں، عمر پوری ہو، کم ہوگی قربانی صحیح نہیں، قربانی سے مانے کوئی عیب نہ ہو، اگر اس قسم کا عیب ہوا تو قربانی صحیح نہیں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ جانور ملکیت میں ہو، جس جانور کو آپ ذبح کر رہے ہیں یا تو آپ اس کے مالک ہوں یا ذبح کرنے کی مالک کی طرف سے آپ کو اجازت ہو، قربانی کرنے والا جانور کا مالک ہو یا اس سے جانور ذبح کرنے کی اجازت ہو، چاہے وہ اجازت صراحتاً ہو، اس نے کہہ دیا ہو آپ میرا جانور ذبح کر دیں، یا دلالتاً ہو، اشارتاً ہو، آپ کو پتہ ہو کہ ان کی طرف سے اجازت ہے۔ اگر نہ جانور کی ملکیت ہے نہ مالک کی طرف سے اجازت ہے، ایسے جانور کی قربانی ہوئی تو قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ چوری کا جانور ہے، ذبح کر دی اپنی طرف سے، صحیح نہیں ہوگی، قربانی اس کی صحیح نہیں ہوگی۔ یہ 4 شرطوں سے سمجھ میں آ گیا کہ کس جانور کی قربانی صحیح ہوگی، کس کی نہیں ہوگی، لہٰذا جس کی صحیح ہو وہی جانور خریدا جائے گا، اور جس کی قربانی صحیح نہیں ہوتی ہو، 4 شرطیں پوری نہ ہوں، تو وہ جانور نہیں خریدا جائے گا۔ اگلی بات، کس جانور میں کتنے افراد شریک ہو سکتے ہیں؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ کچھ جانور ایسے ہیں جن میں شرکت نہیں ہو سکتی، وہ ایک ہی کی طرف سے ہوں گے،
مثلاً بکرا ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، مینڈا ہے، بس یہ اس میں کوئی شرکت نہیں ہو سکتی، دو آدمی شریک نہیں ہو سکتے۔ بعض روایتوں میں جو یہ آتا ہے کہ ایک ہی بکرا جو ہے پوری گھر والے کی طرف سے ذبح کیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذبح اور قربانی تو ایک شخص کی طرف سے ہوئی تھی، ثواب سب گھر والوں کو پہنچایا گیا۔ نمبر 2، جن جانوروں میں شرکت ہو سکتی ہے، اونٹ میں شرکت ہو سکتی ہے، گائے میں ہو سکتی ہے، بیل بھینس میں ہوتی ہے، اس میں ایک آدمی سے زیادہ لوگ شریک ہو سکتے ہیں، کل 7 حصے اس میں ہوں گے۔ شرکت کی صورتیں کیا ہوں گی؟ تو شرکت کی صورت یہ ہوگی، 3 باتیں ذہن میں رکھیے، صرف 7 افراد شریک ہوں، قربانی جائز، ایک گائے لے آئے 7 آدمی، 7 سے کم افراد شریک ہوں تو بھی جائز۔ مثال کے طور پر 2 آدمیوں نے مل کے پوری گائے لے لی، اب اس اعتبار سے کتنے حصے ہوئے ان کے؟ 3.5 تو یہ بھی جائز۔ اور تیسری صورت یہ ہے 7 سے زیادہ افراد شریک ہوں، یہ جائز نہیں ہے، اونٹ میں 10 آدمی شریک ہو گئے، گائے میں 8 ہو گئے، یہ جائز نہیں۔ شرکت کا اہم اصول، چوتھی بات، شرکت کا اہم اصول۔ ایک اہم اصول یہ ہے کہ بس یہ ذہن میں رکھیں، کسی شریک کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر 7ویں کے بعد اگر کسر ہو تو کوئی حرج نہیں، جیسے 6 آدمیوں کا گائے اور اونٹ میں شریک ہونا۔ لوگوں نے یہ مسئلہ سن رکھا ہوتا ہے کہ بھئی ایک پورا حصہ کم سے کم ہو، ایک حصے سے کم نہ ہو، تو اب ان کو وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ 6 آدمی اگر گائے میں شریک ہوئے تو 7واں جو حصہ ہے وہ 7واں حصہ تو ایک ہی حصے میں 7 آدمی شریک ہو گئے، تو ہر ایک کا ایک حصہ تو نہیں ہوا۔ تو یہ اصول یہ ہے کہ بھئی اصول یہ ہے کسی شریک کا 7ویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں 7ویں حصے سے کم نہیں ہے، ایک حصہ کامل، اور اس کامل حصے کے بعد 7ویں حصے سے کم ہو رہا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگلا عنوان ہے کس کس کی طرف سے آپ قربانی کر سکتے ہیں؟ تو زندہ کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، مرحومین کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، نفلی قربانی۔ نفلی قربانی زندہ کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے اور مردہ کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے۔ ایک اصول، بغیر اجازت کے کسی کی طرف سے اگر نفلی قربانی کری تو وہ قربانی اصل ذبح کرنے والے کی طرف سے ادا ہوگی، لیکن ثواب اس کو پہنچتا ہے جس کی ذبح کرنے والے نے نیت کی ہو۔ نفلی قربانی جب کی تو وہ در حقیقت آپ کی طرف سے ہوئی، اور ثواب آپ جس کو پہنچائیں وہ ایک کو بھی پہنچا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے نفلی قربانی کی تو وہ آپ ہی کی طرف سے ہوئی، اب ثواب میں آپ والد کو شریک کر لیں، مرحوم والد ہیں یا والدین ہیں یا پوری امت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب کو بھی شریک کر سکتے ہیں۔ تیسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نفلی قربانی کرنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نفلی قربانی کرنا درست ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوری امت کی طرف سے قربانی کی ہے۔ البتہ کئی افراد کے مشترکہ طور پر کرنے کے بجائے کوئی ایک شخص مکمل ایک حصہ اپنی طرف سے کرے۔ مثلا یہ ہوتا ہے 6 آدمی ہیں، انہوں نے گائے خرید لی، تو ہر ایک کے حصے میں ایک ایک حصہ آ گیا، اب ایک حصہ بچا، تو وہ یوں کہتے ہیں کہ چلو یہ جو 7واں حصہ ہے ہم سب کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یوں کرنا چاہیے کہ وہ جو ایک حصہ بچا ہے یہ 6 آدمی اپنے ہی 6 اپنوں میں سے، یہ خود 6 ہیں، ان میں سے کسی ایک کو
کہہ دیں کہ بھئی تم اس حصے کے مالک ہو، اور پھر وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر دے. ایسے کرنا چاہیے. یہ نہیں کرنا چاہیے کہ 6 کے 6 کی طرف سے. انشاءاللہ وہ جو صورت ہوگی کہ 6 اپنے میں سے کسی ایک کو دے دیں اور وہ حضور کی طرف سے کر دے، ثواب انشاءاللہ 6 کو 6 ملے گا. لیکن یہ والی صورت اختیار نہ کریں کہ 6 آدمی اور سب یوں کہہ دیں کہ یہ 7واں حصہ ہم سب کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام. یہ نہیں کرنا چاہیے. اگلی بات، تیسری شرط ہم نے جانور صحیح ہونے کی یہ پڑھی تھی کہ جانور میں کوئی ایسا عیب نہیں ہونا چاہیے جس عیب کی وجہ سے قربانی صحیح نہیں. تو سوال، اور اس عیب کے بنیادی اصول تو میں نے بتا دیے تھے. اب کچھ مسائل ہیں، ان اصولوں کی روشنی میں آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ خود ہی ذہن میں آ جائیں گے. نمبر 1، آنکھ. کسی جانور کی کوئی جانور مکمل اندھا ہو یا کانا ہو، ایک آنکھ سے اندھا ہو، یا 1/3 سے زیادہ بینائی کم ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. بہنگا ہو، اس کی قربانی جائز ہے. کسی جانور کے بال کاٹ دیے گئے یا مونڈ دیے گئے ہوں، اس کی قربانی جائز ہے. سر پر کوئی زخم کوئی نہیں لیکن کھال جل جانے سے اس پر بال نہیں اگتے اور سر کا بقیہ عضو صحیح سالم ہے، قربانی جائز ہے. گائے بھینس کے پیدائشی 1 یا 2 تھن ہیں، یا تھن تو 4 ہی ہیں لیکن دودھ صرف 2 سے آتا ہے، تو دیکھ ان کی قربانی جائز نہیں. آپ نے پڑھا تھا کہ 1/3 تک گنجائش ہوتی ہے. 1/3. گائے بھینس کے 3 تھن ہیں یا ہیں تو 4 لیکن 3 سے دودھ آتا ہے، ان کی قربانی جائز ہے، اکثر سے آتا ہے. بکری کا 1 تھن ہے یا ہیں تو دونوں لیکن دودھ 1 سے آتا ہے، اس کی قربانی جائز نہیں کیونکہ بکری کے ہوتے ہی 2 ہیں، 2 میں سے 1 نہیں ہے تو گویا کہ آدھا نہیں ہے. ٹانگ. نمبر 1، جانور اتنا لنگڑا ہے کہ صرف 3 پاؤں سے چلتا ہے، چوتھے پاؤں کا زمین میں بالکل سہارا نہیں لیتا، اس کی قربانی جائز نہیں. ہاں، 1 پاؤں سے لنگڑا ہے لیکن چلتے ہوئے کچھ سہارا لیتا ہے، جس پاؤں میں لنگ ہے اس کا سہارا لیتا ہے تو اس کی قربانی جائز. جلد پر جانور کے خارش کی وجہ سے بالکل لاغر ہو چکا، اس کی قربانی جائز نہیں. نمبر 2، ہلکی پھلکی خارش ہو لیکن جسم لاغر نہیں اور صحیح طریقے سے چل پھر سکتا ہے، اس کی قربانی جائز. حاملہ جانور کی قربانی وہ جائز ہے، اگر ولادت بالکل قریب ہے تو ایسے جانور کی قربانی مکروہ ہوتی. داغدار، جس جانور کو داغا گیا ہو اس کی قربانی جائز ہے. دانت. نمبر 1، دانت جانور کے بالکل ہی نہیں ہیں یا اکثر دانت نہیں ہیں، یا دانت اتنے گھس گئے کہ گھاس کھانے کی بھی قدرت نہیں، ایسے کی قربانی جائز نہیں. وہی اصول ذہن میں رکھیں کہ کسی عضو کا جو فائدہ ہے وہ فائدہ نہ ہو سکے پورا تو قربانی صحیح نہیں ہوتی، وہ بڑا عیب ہے. نمبر 4، اکثر دانت موجود ہیں یعنی چارہ کھا سکتا ہے، قربانی جائز ہے. دم. جس کی پیدائشی دم نہیں یا دم 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہو، اس کی قربانی جائز نہیں. 1/3 سے کم کٹی ہوئی ہو جائز ہے. دمبے کی دم چکتی کے نیچے بالکل چھوٹی سی ہوتی ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، وہ ہو نہ ہو قربانی جائز. دماغ. ایسا جانور جو بالکل باولا ہو، اتنا زیادہ باولے پن کی وجہ سے کھا پی نہیں سکتا، اس کی قربانی جائز نہیں. نمبر 2، باولا تو ہے لیکن کھا پی سکتا ہے، اس کی قربانی جائز ہے. رسولی. جانور کی گردن، سر یا بدن کے کسی حصے میں رسولی نکل آئی ہو، اس کی قربانی جائز ہے. زبان. جس کی 1/3 سے زیادہ زبان کٹی ہو، جس کی وجہ سے چارہ نہ کھا سکتا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے. نمبر 2، زبان تو ہے لیکن گویائی سے محروم ہے، اس کی قربانی جائز ہے. زخم. کسی جانور کے زخموں میں کیڑے پڑ گئے جس کی وجہ سے ایسا دبلا ہو گیا کہ ہڈیوں میں گودا بھی نہیں رہا، اس کی قربانی جائز نہیں ہے. معمولی زخم لگ گیا جسم پر، اس کی قربانی جائز ہے. سینگ. جس جانور کی پیدائشی سینگ نہ ہو یا صرف خول اتر گیا ہو یا درمیان سے ٹوٹ گیا ہو، اس کی قربانی جائز ہے.
نمبر 4، بچپن ہی سے سینگ کے مقام پر کیمیکل لگا کر سینگ نکلنے ہی نہ دیا ہو، یہ بھی جائز ہے۔ سینگ جڑ سے اکھڑ گیا ہو جس کا اثر دماغ تک پہنچا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں۔ خصی جانور کی قربانی، بان جانور کی قربانی، بڑھاپے کی وجہ سے قوت تولید باقی نہ رہنے والے جانور کی قربانی جائز ہے۔ جس خنثی مشکل جانور جو نہ مذکر ہے نہ مؤنث، کچھ پتہ نہیں چل رہا، لیکن اس کا گوشت پکانے سے گل جائے، اس کی قربانی جائز ہے۔ جس جانور کا صرف ایک فوطا ہو، اس کی قربانی جائز ہے۔ جس خنثی مشکل جانور کا گوشت ایسا ہو جائے کہ پکانے سے بھی نہ گلے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بہرحال یہ بات واضح ہو گئی کہ منڈی میں کون سا جانور خریدیں گے، تو وہ جانور خریدیں گے جن میں 4 شرطیں پائی جائیں، مخصوص جنس ہو، عمر پوری ہو، اور قربانی سے مانع عیب نہ ہو، اور ذبح کرتے وقت یہ بھی دیکھا جائے گا کہ ملکیت ہے یا مالک کی طرف سے اجازت ہے۔ یہ جانور خرید لیں، جانور خریدنے کے بعد یہ دعا پڑھ لیں، اللہم انی اسألک من خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ، یہ دعا پڑھ لیں۔